بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کورس کے چھٹے سبق کے اندر آج ہم پڑھیں گے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں۔ نسخ کسے کہا جاتا ہے؟ کسی حکم شرعی کی مدت پوری ہونے کے بعد کسی دلیل شرعی کے ذریعے اس کو اٹھا دینا، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ جس کو اٹھایا جائے اسے منسوخ کہا جاتا ہے، اور جس دلیل شرعی کے ذریعے اٹھایا جائے اسے ناسخ کہا جاتا ہے۔ جس دلیل شرعی کے ذریعے کوئی حکم اٹھایا جائے اس کی چار قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے قرآن پاک سے قرآن پاک کا نسخ۔ قرآن پاک ہی میں موجود کسی قرآن پاک کے دوسرے حکم کو کسی دوسری آیہ مبارکہ کے ذریعے جو ہے وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے لیے پہلے 1 سال عدت کرنے کا حکم ہوا، جس کا ذکر سورہ بقرہ 240 نمبر آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ پھر یہ حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا، اور اب عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ باقی رہے گی۔ دوسری قسم ہے قرآن پاک سے حدیث کا نسخ۔ مثلا حدیث پاک کے اندر کوئی حکم دیا گیا اور قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سے اس حکم کو اٹھا لیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرح چہرہ کر کے نماز ادا کرنے کا، اور مسلمان 17 ماہ تک اس حدیث پاک کے اوپر حکم پر عمل کرتے رہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیہ مبارکہ کے ذریعے اس حکم کو اٹھا لیا گیا۔ تیسری قسم ہے حدیث سے حدیث کا نسخ۔ مثلا حدیث پاک میں بیان کیا گیا کوئی شرعی مسئلہ دوسری حدیث پاک کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا ہو۔ مثلا پہلے قبروں پر زیارت کرنے سے یا قبروں پر جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا گیا تھا، یہ حدیث میں ہے، اور بعد میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہم، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم اس کی زیارت کیا کرو۔ تو اب یہ دیکھیں حدیث کے ذریعے دوسرا حدیث کا حکم جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ چوتھی قسم ہے حدیث سے قرآن پاک کا نسخ۔ قرآن پاک میں حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے، لیکن حدیث متواتر کے ذریعے وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ مثلا قریب المرگ شخص پر یہ واجب تھا کہ اس کے پاس مال ہو تو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں، جس کا ذکر سورہ بقرہ 180 نمبر آیہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن پھر حدیث میں آیا کہ لا وصیت لوارث، یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں، تو اس حدیث سے وہ جو پہلے والا حکم تھا قرآن پاک کا وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح جو چیز منسوخ کر دی جائے اس کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کہ دلیل شرعی کے ذریعے جو آیت کریمہ منسوخ ہوتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم باقی رہتا ہے۔ مثلا جو آیہ مبارکہ منسوخ ہوئی اس کی تلاوت منسوخ ہو جائے اور حکم کو باقی رکھا جائے۔ مثلا آیت رجم، جس میں شادی شدہ مرد و عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے منسوخ کی کہ تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ مثلا جو آیت منسوخ ہوئی ہے اس کی تلاوت باقی رکھی جائے اور حکم کو اٹھا لیا جائے، جیسے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا، پھر یہ آیت کریمہ باقی رہی اور حکم جو ہے اس کا منسوخ ہو گیا، یعنی آیت کریمہ اب بھی تلاوت کی جاتی ہے اور حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے۔ تیسری قسم ہے تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں، یعنی منسوخ کی تیسری قسم ہے تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائیں۔ جو آیہ مبارکہ منسوخ کی گئی ہے اس کی تلاوت اور اس میں بیان کیا گیا حکم دونوں منسوخ کر دیے جائیں۔ مثلا نامحرم بچے سے حرمت رضاعت کے لیے ضروری تھا کہ عورت اسے 10 بار دودھ پلائیں، پھر حکم ہوا کہ 5 بار دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی، لیکن یہ حکم جس آیت میں تھا وہ آیت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی جس میں فقط دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہونے کا ذکر ہے، یعنی کسی نے
بچے کو مدت رضاعت کے اندر ایک گھونٹ بھی دودھ پلا دیا تو تب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس دوسری آیت کی تلاوت اور حکم جو ہے وہ باقی ہیں کہ یعنی ایک گھونٹ دودھ پلانے کے ساتھ بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ناسخ اور منسوخ کے آگے کیفیات اور نسخ کلی اور جزئی کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بیان کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔